حضرت عمر فاروق گزر رہے تھے تو کسی باغ کے کونے میں کھڑے ہو کے کچھ بچے چھوٹے چھوٹے بچے وہ کھجوریں اکٹھی کر رہے تھے. تو حضرت عمر نے کہا کس کے باغ میں لگے ہوئے ہو؟ سب بچے دوڑ گئے. تو حضرت سنان بن سلمہ فرماتے میں ابھی چھوٹا تھا, میں کھڑا ہو گیا تو میں نے کہا حضور ہم نے توڑ کے نہیں کھجوریں کھائیں, گری ہوئی کھائی ہیں, اور آپ کو پتہ ہے جو رستے میں گر جائیں وہ اٹھانی ناجائز نہیں ہوتی, تو حضور یہ گری ہوئی کھجوریں کھائی ہیں. تو کہتے ہیں حضرت عمر فاروق بچے کی بات سن کے کہنے لگے رب تیرا بھلا کرے, تو نے صحیح بات کی طرف میری توجہ کرا دی ہے, اللہ تیرا بھلا کرے. اور پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس چھوٹے سے بچے کے پاس کھڑے ہو گئے, حکمران وقت 22 لاکھ مربع میل کا حکمران بچے کے پاس کھڑے ہو گئے, چھوٹے بچے کے پاس. دکان پہ غریب آدمی چڑھ آئے نا, تو دکاندار صاحب اللہ ماشاءاللہ ان کا مزاج خراب ہو جاتا ہے. وہ تیسری چیز کے نا وہ والی دکھاؤ دکان کے لینیاں سے لے تو جا, اور اگر تگڑا بندہ آ جائے تو کہتے ہیں جناب آپ کو اس طرح کرے نشاندہی کر دے, میں انشاءاللہ خرید کے لا کے پیش کر دوں گا. مزاج بدل جاتے, غریبوں کے پاس, چھوٹوں کے پاس, عام آدمی کے پاس آپ جائیں. ہمارے حکمرانوں کا غریب آدمی سے گیپ بہت زیادہ ہے, پیروں کا غریب آدمی سے گیپ بہت زیادہ ہے, بڑے علماء کا عام آدمی سے گیپ زیادہ ہے, تاجروں کا عام آدمی سے گیپ زیادہ ہے, شیشے کے بڑے بڑے محلات میں سوسائٹیوں میں بسنے والوں کا غریبوں سے گیپ زیادہ ہے. دوستو ایک بادشاہ نے نا خواب دیکھ لیا تھا. اس نے خواب دیکھا کہ میرے سارے دانت ٹوٹ گئے. اس نے ایک تعبیر بتانے والے سے تعبیر پوچھی کہ یہ میرے سارے دانت ٹوٹ گئے, اس کی تعبیر کیا ہے؟ تو وہ تعبیر بتانے والا پریشان ہو کے کہنے لگا بادشاہ بات بڑی خوفناک ہے, جو خواب آپ کو آیا ہے تعبیر بڑی خطرناک ہے. تعبیر یہ ہے کہ آپ کے سارے رشتہ دار, بہن بھائی, بیوی بچے آپ کی زندگی میں فوت ہو جائیں گے. بادشاہ کو بڑا غصہ آیا, اس نے سزا دی. یہ کیسی خوفناک خبر سنا رہا ہے, سارے چلے جائیں گے تو میں نے جی کے کیا کرنا. کچھ دنوں کے بعد ایک اور تعبیر کرنے والوں کو بلایا اور اسے بلا کے کہا کہ میں نے یہ خواب دیکھا ہے کہ میرے سارے دانت ٹوٹ گئے ہیں, تو تعبیر کیا ہے؟ تو وہ کہنے لگا بادشاہ یہ تو بڑا اچھا خواب ہے. اس نے کہا کیا مطلب؟ کہنے لگا اس خواب کی تعبیر یہ ہے کہ آپ کے خاندان میں سے سب سے لمبی عمر اللہ آپ کو عطا فرمائے گا. بادشاہ نے اس بندے کو انعام دیا, تحائف دیے اور بار بار آنے کی دعوت دی. میرا خیال ہے تعبیر ایک ہی نہیں بتائی دونوں نے, لیکن بات اگرچہ بے سلیقہ ہو کلیم, پر بات کرنے کو سلیقہ چاہیے. ہم نہ اپنے بچوں کو اس طرح سمجھاتے ہیں کہ وہ بچے بجائے سمجھنے کے ناراض ہو جاتے ہیں. ہمارا سمجھانے کا انداز بعض اوقات الا ماشاءاللہ توہین آمیز ہوتا ہے. ہمارا بعض اوقات بعض لوگوں سے ملنا, بعض لوگوں کے ساتھ ربط رکھنا, اس میں خوبصورتی نہیں ہوتی. دانائی, تدبر, حکمت, معاملہ فہمی, یہ ایک بڑا ضروری کام ہے, ایک بڑا سمجھداری والا کام. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہمیں حکمت سکھائی, دانائی سکھائی. پتہ ہے مسائل کب ہوتے ہیں؟ جب ہم انہیں ذہن پہ سوار کر لیتے, اور جب پریشانی کو ذہن پہ سوار نہ کیا جائے پھر پریشانی نہیں رہتی, پھر بندہ آسانی سے اس پریشانی سے گزر جاتا. بڑے تدبر کے ساتھ روزمرہ کے معاملات کو ڈیل کریں. میرے پاس ایک دوست اپنے بچے کو لے کے آئے, حضرت اس کو دم کر دیں, اور ساتھ انہوں نے کہنا شروع کیا باقی تو اس کے بہن بھائی بڑے اچھے تھے, یہ ضدی بھی بہت ہے اور اڑ بھی بڑی جلدی جاتا ہے, اور اس کے مزاج میں تلخی بھی بہت زیادہ ہے, اور اس کی طبیعت کے اندر سختی. 2-4 باتیں انہوں نے کی. تو میں نے کہا کہ آپ تو اس کے والد ہیں, اگر آپ یہ لب و لہجہ اس کے بارے میں بیان کریں گے یہ تو سارے خاندان سے کٹ جائے گا. آپ کو تو ایسا کرنا چاہیے تھا کہ اگر آپ اسے سمجھاتے بھی تو اس طرح سمجھاتے کہ اسے پتہ ہی نہ چلتا مجھے کوئی سمجھا رہا ہے. آپ اس کو ضدی کہہ رہے ہیں, اس کا تو ذہن بن جائے گا میں تو واقعی ضدی ہوں.
طبیعت بن جائے گی، ذہن اس کا الجھ جائے گا۔ حکمت کے ساتھ اپنے مخالف کو بھی کبھی ڈیل کرے نا، آپ کی توجہ ہے میری بات پر، اپنے مخالف کو بھی کبھی ڈیل کرے نا۔ ہم نا بعض دشمنوں کو اتنی اہمیت دیتے ہیں کہ وہ تگڑے ہو جاتے ہیں۔ کچھ دشمن ایسے ہوتے ہیں جن کے بارے میں قرآن کا حکم یہ ہے کہ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، جب تمہارا جاہلوں سے آمنا سامنا ہو تو تم نے کہنا ہے بھئی تمہیں سلام ہو۔ ہر آدمی سے الجھیں گے نہیں، ہر ایک سے بحث نہیں کریں، ہر ایک کے بارے میں یہ ذہن نہیں بنائیں گے کہ یہ بھی میرا دشمن ہے، یہ بھی میرا مخالف۔ اتنی جلدی اپنے ذہن کے اندر تناؤ نہیں پیدا کریں۔ ایک صحابی آئے حضور کی خدمت میں، مشکاۃ شریف میں حدیث موجود ہے۔ عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، کفار آپ کا نام بگاڑ بگاڑ کے لینے لگے ہیں، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ وہ کہتے اگر ہم نے محمد مان لیا تو محمد کا معنی تو وہ ہے جس کی تعریف کی جائے بار بار۔ اب وہ نام بگاڑ بگاڑ کے معاذ اللہ آپ کو برا بھلا کہتے ہیں۔ تو وہ صحابی آئے تھے اور انہوں نے بڑی خوفناک طریقے سے بات سنائی، پر پتہ ہے حضور نے کیا فرمایا؟ فرمایا پتہ نہیں وہ کس کو گالیاں دے رہے ہیں، پتہ نہیں وہ کس کا نام بگاڑ رہے ہیں، مجھے تو اللہ نے محمد بنایا ہے۔ اپنے دشمن کو بھی آپ حکمت سے ڈیل کریں گے، آپ دیکھیں گے کہ آپ کو اس کو اتنا توانا نہیں کر دینا کہ وہ بعد میں زیادہ بڑا مسئلہ بن جائے۔ تو دھنائی، تدبر، حکمت، معاملہ فہمی، یعنی ایک شخص نے آ کے حضور کی بارگاہ میں عرض کیا میں اس شرط پہ کلمہ پڑھوں گا کہ میں نمازیں 2 پڑھوں گا۔ یہ صرف حضور کا اختیار ہے کہ نبی پاک کسی کو اجازت دے دے، ورنہ کسی اور کا اختیار نہیں ہے۔ میں فقط 2 نمازیں پڑھوں گا، اگر آپ اجازت دیتے ہیں تو میں کلمہ پڑھتا ہوں۔ اللہ کے حبیب نے فرمایا تو آ جا 2 ہی پڑھ لینا۔ شارحین حدیث نے لکھا ہے اس نے 2 نمازوں کی شرط پہ کلمہ پڑھا تھا، پھر وہ تہجد بھی پڑھا کرتا تھا۔ ہمارے ہاں نا لوگوں کو موقع ہی نہیں دیا جاتا مسجد آنے کا۔ یہ کبھی کبھی کچے نمازی آتے ہیں نا رمضان شریف میں، تو پکے نمازی انہیں گھورتے ہیں، کہتے ہیں تسی آ گئے ہو فصلی بٹیرے، اور بھئی ان بچوں کو آ تو لینے دو اور دعا کرو یا اللہ مسجد آ گیا ہے، اب مہربانی فرما اس پہ رحمت کر، اسے پکا نمازی بنا۔ لیکن وہ دانائی، وہ خاص حکمت، وہ معاملہ فہمی، وہ حسن جو نبی پاک علیہ السلام نے ہمیں دیا ہے، ہمیں اس معاملہ فہمی کو سمجھنا چاہیے، ہمیں موقع دینا چاہیے۔ دیکھیے جب صلح حدیبیہ ہوئی نا تو بعض شرائط ایسی تھی جو بڑی مشکل تھی صحابہ کے لیے ماننا۔ مثلا ایک شرط یہ تھی صلح حدیبیہ جب حضور نے کفار مکہ کے ساتھ صلح کی تو اس میں ایک شرط یہ تھی کہ اگر کوئی مسلمان مکے سے مدینے آئے گا اپنے آقا کی اجازت کے بغیر تو مدینے میں اسے رکھا نہیں جائے گا، واپس کیا جائے۔ لیکن اگر کوئی مدینے سے مکہ جائے گا تو مکے والے واپس نہیں کریں گے، یعنی ہم بندہ واپس کریں گے، وہ واپس وہ وہاں بندہ رکھ سکتے ہیں، لیکن ہمارا اپنا بھی آئے تو ہم اسے پناہ نہیں دیں گے۔ اب یہ شرط بڑی عجیب تھی کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پریشان ہو گئے، بخاری شریف میں موجود ہے، اور جا کے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، آپ بھی سچے ہیں، قرآن بھی سچا ہے، اسلام بھی سچا ہے، پھر ہم دب کے صلح کیوں کریں؟ تو نبی کریم نے فرمایا عمر میں اللہ کا رسول ہوں، میں وہی کہتا ہوں جو میرا رب حکم ارشاد فرماتا۔ فرماتے میں جناب صدیق اکبر کے پاس بھی گیا کہ یہ عجیب بات ہے کہ وہ بندہ واپس نہیں کریں گے، ہمیں واپس کرنا پڑے گا، تو یہ ہم دب کے صلح کیوں کریں؟ جب قرآن سچا، اسلام سچا، نبی کریم سچے، تو حضرت ابو بکر صدیق کے ایمان پہ قربان جائے، انہوں نے بھی وہی لفظ دہرائے، کہنے لگے عمر وہ اللہ کے رسول ہے، وہ جو بات بھی کرتے ہیں رب کریم کے حکم سے کرتے، لہذا انہوں نے جو کر دیا ٹھیک ہے۔ اب یہ وہ بظاہر شرط تھی جس سے لگ رہا تھا کہ مسلمان دب کے صلح کر رہے،
لیکن آپ کو پتہ سب سے زیادہ فائدہ اسلام کو اس شرط نے دیا. وہ جو مجاہدین اسلام مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے مدینہ طیبہ آتے، انہیں پتا تھا کہ حضور علیہ السلام ہمیں نہیں رکھیں گے. حضرت ابو البصیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اس طرح کے کچھ اور صحابہ یہ جب مدینہ طیبہ آئے اور حضور نے واپس کیا تو انہوں نے ایک تیسرے مقام پہ ڈیرا لگایا. وہاں سارے مجاہدین آہستہ آہستہ اکٹھے ہونے لگے. اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ کافر جب بھی وہاں سے گزرتے انہیں تکلیف کا سامنا کرنا پڑتا تو جس شرط پر وہ بڑے ڈٹے ہوئے تھے نا کہ ہم نے منوا لیا ہے، سب سے پہلے کفار مکہ اکٹھے ہو کے آئے کہ مہربانی کرے اس شرط کو تو ختم کرے. آپ اپنے لوگوں کو بلائے مدینہ منورہ. تو تدبر، دانائی، معاملہ فہمی. ہم نہ آہستہ آہستہ بڑے جلد باز ہو رہے ہیں، طبیعتوں میں بے چینی، بے قراری. ایک بات نہ ہماری مانی جائے ہم پریشان ہو جاتے ہیں. ذرا برابر ہماری طبیعت کے مخالف کوئی شخص بات کر دے ہم ڈسٹرب ہو جاتے. ہمارا ماحول اس قدر زیادہ پیچیدہ ہو جاتا ہے ذہنی کہ جو بڑے بڑے باصلاحیت لوگ ہیں، بڑے بڑے باشعور لوگ، وہ بھی حکیم نہ ہونے کی وجہ سے، دانا نہ ہونے کی وجہ اپنی صلاحیتوں سے کوئی فائدہ نہیں اٹھا سکتے. میرے نوجوان دوستوں، میرے بزرگوں، اپنی زندگی میں کمال بردباری پیدا کریں، کمال حوصلہ پیدا کریں، طبیعت کے اندر ٹھہراؤ لائے. آپ محسوس کریں گے کہ بہت سارے بگڑے ہوئے کام سنورنے لگے. آپ کتنی بھی جلد بازی کر لیں، جب تک اللہ کا حکم نہیں ہونا کام درست. آپ ڈاکٹر کے پاس دوائی لینے جاتے ہیں، آپ کے مرض کی تشخیص ہونے کے بعد ڈاکٹر صاحب نسخہ لکھتے ہیں، کہتے ہیں یہ ایک پتہ گولیوں کا لے لو، ایک صبح کھانا، ایک دوپہر کھانا، ایک شام کھانا. اور یہ سیرپ لے جاؤ، ایک چمچ صبح استعمال کرنا، ایک شام کرنا. تو اگر کوئی شخص کہے مجھے جلدی یا ٹھیک ہونے کی، میں نے ساری گولیاں اکٹھی کھانی ہے کیونکہ مجھ سے انتظار نہیں ہوتا، میں نے سارا سیرپ اکٹھا ہی پینا ہے، ٹھیک ہوگا کہ زیادہ بیمار ہو جائے گا. وہ گولیاں، وہ دوائی ہے شفا کے لیے، لیکن اگر آپ اس دانائی کے طریقے کے مطابق استعمال نہیں نہ کریں گے جو استعمال کرنے کا طریقہ ہے تو اس کا اثر غلط ہونے لگے گا. ہمارے مزاج کا جو الجھاؤ ہوتا ہے اور طبیعت کی جو جلد بازی ہوتی ہے، اور یہ جو بار بار جن لوگوں کو غصہ آتا ہے اور جو بار بار جبر میں آ جاتے، بار بار ٹھنڈے ہو جاتے، تانے شانے کبھی مل جائے تو سن لینے چاہیے، کیا حرج ہے؟ تانوں کا بھی تو مزہ ہے نا، یہ مزہ لیں، یہ سرور حاصل کریں. میں کالج میں پڑھتا تھا تو جو میرا دوست سب سے زیادہ مجھے تنگ کرتا تھا نا، مولوی کہہ سب سے زیادہ. پھر ایک دن اسی کا مجھے فون آیا کہ یار کدھر مل تیرے نہ تصویر کھچانی ہے، انج بھی سجن واہ واہ تے انج بھی سجن واہ واہ. ایک دوست مجھے کہنے لگے میں نے میلاد کی جھنڈیاں اور لائٹیں لگائی ہیں تو مجھے دو بندے بڑے تانے دیتے ہیں. میں کہ بس دو، یعنی حضور کے نام پہ تانا کھانا اور دو سے ہی پریشان ہو گیا. یہ دو سو بھی ہو تو اس کا مزہ لینا چاہیے. جے کر یار دے نام دا ملے میڑا، انہوں چولی پا لئیے پنجے سوتیے نا، تو جے کر یار دے نام دی ملے سولی، پھر چوٹا چوٹ لئیے پیشا ہٹیے نا. اگر کبھی یہ تانا ملتا ہے تو اس کا مزہ لے. آپ اس خوبصورتی کو انجوائے کریں. لیکن آپ پریشان ہو گئے ہو فلانے نے دو باتیں کر دی تو اچھا کیا نہ کر دی، اچھا کیا نہ کر دی، آپ کو سنبھلنے کا موقع ملے گا. وہ جی سارے میرا ساتھ چھوڑ گئے تو ٹھیک کیا سب نے. آپ مضبوط ہو جائیں گے جب سارے ساتھ چھوڑ جائیں گے. جب سارے ہٹ جاتے ہیں تو انسان کو سنبھلنے کا موقع ملتا ہے. جب تک ہم دانائی کے ساتھ، حکمت کے ساتھ معاملات کو نہیں لے کے چلیں گے، آپ اپنے بچوں کی پرورش کریں تو وہ طریقہ جو حضور نے ہمیں حکمت سکھائی، آپ اپنے بزرگوں کی خدمت کریں تو وہ طریقہ جو نبی پاک نے ہمیں سکھایا، آپ رشتہ داروں کے ساتھ لین دین کریں، معاملہ کریں، تجارت کریں تو وہ طریقہ اختیار کریں جو حضور نے ہمیں سکھایا.
آپ اپنی طبیعت کے اندر ایک عجیب سا سکون محسوس کریں، فیصلے اس طرح کے کریں کہ تھوڑا سوچ سمجھ کر، جذباتی فیصلے کبھی نہ کریں۔ میں محبوب ان سے فرما دے اگر رب سے محبت کرنا چاہتے ہیں تو آپ کی غلامی کریں، ملے گا کیا؟ اللہ خود ان سے محبت فرمائے گا، خود ان سے محبت۔ صحابہ کرام کے اندر نا حضور سے پیار کا جذبہ بھی والہانہ تھا، والہانہ۔ نبی کریم، وہ آج کل کچھ لوگوں کو یہ بھی غلط فہمی ہوتی ہے نا جی مروج دکھائیں، اس کا حکم ہے، حکم ہے، یہ بڑی نہیں، آپ یہ بتائیں تو میں کہتا ہوں حضور نے حکم دیا تھا کسی صحابی کو کہ میں کلی کروں تو میرے منہ سے نکلا پانی چہرے پہ مل لینا؟ حکمن کہا تھا کسی کو کہ میرے ناک سے بلغم نکلے تو چہرے پہ مل لینے؟ کہا تھا، لیکن وہ ملتے تھے کہ نہیں ملتے تھے؟ والہانہ پن تھا، حضور کے ساتھ پیار تھا، والہانہ شوق تھا، لیکن جس طرح پیار والہانہ کرتے تھے نا، والہانہ، اس طرح بات بھی والہانہ ہی مانتے تھے، بات بھی، پیار ہم بھی والہانہ کرتے۔ ہمارے ہاں کہتے ہیں نعرہ لگاؤ، پھر زور سے لگاؤ، پھر دونوں ہاتھ کھڑے کر کے لگاؤ، پھر جناب اس طرح کر کے لگاؤ، یہ ساری باتیں ٹھیک ہیں، یہ والہانہ پن ہے، اچھی بات ہے، لیکن یہ بھی تو بتائیں کہ حضور کی بات بھی والہانہ مانتے ہیں؟ ہمارے ہاں لیت و لالا ہے، گنجائش ہے، دیکھ لیں گے، کر لیں گے، شریعت کی رخصت پر عمل ہے، یہاں گنجائش مل گئی تو لے لو، یہاں مل گئی تو لے لو۔ صحابہ تو بات بھی والہانہ مانتے تھے۔ حضور جمعے کا خطبہ دے رہے ہیں، ایک شخص اٹھ کے کھڑے ہو گئے، اللہ کے محبوب نے فرمایا بیٹھ جاؤ۔ ایک صحابی اس کونے میں تھے، ابھی مسجد کے قریب، ان کے کان میں آواز گئی بیٹھ جاؤ، وہ وہیں بیٹھ گئے۔ ایک اس کونے میں تھے، ہمیں واضح احکامات دین کے مل جائیں تو اس میں بھی گنجائش ڈھونڈتے، اس کونے میں تھے، کانوں میں آواز گئی بیٹھ جاؤ تو وہ وہیں بیٹھ گئے۔ اس کونے میں تھے، ایک ان کے کان میں آواز گئی وہیں بیٹھ گئے۔ اللہ کرے کہ آپ موبائل تھوڑے کم چلائیں اور میری بات زیادہ سنیں، دعا کیے آمین تو کہہ دے نا، چلو دعا میں تو شامل ہو جائیں نا، اللہ تعالیٰ دعائیں تو کرنی چاہیے نا، اللہ قبول فرماتا ہے اپنے بندوں کی دعا۔ دوست، واضح حکم ملنے کے باوجود بھی لوگ، واضح احکامات کے باوجود بھی اس میں لوگ گفتگو کرتے ہیں، کل پرسوں ترسوں کا نام لیتے ہیں۔ حضور نے مطلق کا نام نہیں لیا، جس کے کان میں آواز گئی وہیں بیٹھ گیا۔ یہ وہ نظارے ہیں جو زمین نے دیکھے ہیں، آسمان نے دیکھے ہیں۔ اتنی وارفتگی حکم ماننے میں، اتنی وارفتگی، بیٹھ گئے۔ تکمیل جمعہ پر محبوب نے فرمایا آپ کہاں تھے؟ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم وہ آپ کا حکم آیا تو میں اسی کونے میں بیٹھ گیا تھا۔ آپ کہاں تھے؟ حضور حکم ملا تو اس کونے میں بیٹھ گیا۔ آپ کہاں تھے؟ حضور حکم ملا تو میں اس کونے میں بیٹھ گیا۔ تو کریم فرمانے لگے نہ آپ سے کہا تھا، نہ آپ سے کہا تھا، نہ آپ سے کہا تھا، میں نے تو ان سے کہا تھا۔ کہ یا رسول اللہ آپ نے نام تو نہیں نہ لیا، سانو تے قید سجن دا گہنا ہے، او جینج رکھے اونج رہنا ہے۔ یا رسول اللہ آپ نے نام نہیں نہ لیا، حکم مل گیا بیٹھ جاؤ تو لہذا بیٹھ جاؤ۔ بات ماننا ہمارے ہاں نا آج کل پیری مریدی بھی اسی کا نام ہے، نذرانہ بھی وقت پہ دو، دعوت بھی مرید کرتے ہیں، جتنی مرضی آپ کو روز کہو تو روز کھانا کھلاتے ہیں۔ آپ ان سے کہو کہ جناب میں آ رہا ہوں تو تیار ہیں، پھول بھی لے کے کھڑے ہیں، لیکن اگر ان سے کہو بات مانو پھر وہ کہیں تسی دعا کرو، ہے نا جی، نماز پڑھا کرو، کہتے دعا کرو۔ کمال ہو گئی ہے بھئی، آپ باقی سارے معاملات کے لیے آپ پورے تیار ہیں، اور یہ جو فرما برداری ہے، یہ جو بات ماننا ہے وہ کس نے ماننی ہے؟ وہ جس پر آپ کے شیخ نے، مرشد نے گھنٹوں تقریریں کی، وہ باتیں کس نے ماننی؟ کسی اور نے؟ کیا مانا اس بات کا؟ کوئی گورکھ دھندا ہے کیا؟ آپ نعرے لگائیں، دعوی محبت کریں، اور جو ان کا اصل کام ہے، دیکھو وفادار وہ ہوتا ہے جو مشن کا ساتھی ہو، جو مشن کا ساتھی نہ ہو وہ ٹھیک ہے۔ پھر میرے ایک سنگی ہیں، مجھے ایک دن بڑی محبت سے کہنے لگے کہ جناب کھانا نہیں کھاتے آپ ہمارے گھر، کھانا ضرور کھائیں، ایک دن ضرور آ گئے۔
میں انہوں آکھے یار توں آنا میرے نال رل کے 4 دن کو دین دا کام کرا. کہنے لگا نہیں وہ ٹھیک ہے کھانا. میں کہ کھانا تو یار ہر ہوٹل تو لب جاندہ ہے, وہ تو چلو اللہ توفیق دیتا ہے, کوئی زیادہ اچھا کھا لیتا ہے, کوئی تھوڑا سادہ کھا لیتا ہے. روٹی تو جس کو اللہ تعالیٰ نے صحت دیا اسے روٹی مشن حسن ہے, ڈیوٹیاں ذمہ داریاں اصل ہے. اور کھانے یہاں کوئی من پسند کھانے دنیا میں آئے ہم, من پسند چیزیں تو جنت میں ملیں گی اور وہ ملیں گی اور مزہ آئے گا. ہمارے بزرگ تو فرمایا کرتے تھے زمین کے اوپر کام, نیچے جا کے آرام. یہاں کوئی کام کرے, کوئی ڈیوٹی کرے, کسی ذمہ داری کا اظہار کرے, وہ خدمت سر انجام دے, وہ خاص سطحی چیزیں اس سے باہر نکلے, نبی کریم کی بات مانے والہانہ انداز میں. والہانہ حضور علیہ السلام نے جس مشن کے لیے پتھر کھائے, جس مشن کے لیے حضور طائف گئے, جس مشن کے لیے حضور نے ہر دشمن کو معاف کر دیا کہ لوگ مسلمان ہو جائیں, دیندار ہو جائیں, امت اس مشن کے لیے کیا کام کرتی ہے, کیا ڈیوٹی کرتی ہے؟ کبھی دل میں تکلیف ہوئی ہے کہ آپ تجربہ کر لیں, سارے لوگ عید کی نماز پڑھنے بھی نہیں آتے, اس لیے کہ کچھ ایسے ہوتے ہیں جن کی ساری رات دکان کھلی رہتی ہے اور سویرے سو رہے ہوتے ہیں. کچھ کہتے ہیں میں نے وعدے کیے ہوئے ہیں وہ میں نے پورے کرنے ہیں. عید کی نماز بھی سارے پڑھنے, لیکن رش اتنا ہوتا ہے کہ مسجدیں چھوٹی پڑ جاتی ہیں. اس کا مطلب یہ ہے اگر ساری مسلمان امت نمازی ہو جائے تو نئی مسجدیں بنانی پڑیں, لیکن آپ باقی سارے کام کرا لیں, شوق سے کر دیں گے. اس سجدے کا بھی ذوق پیدا کرو. حضور کی فرما برداری اصل ہے. تیسرا مقام قرآن پاک کا, قرآن مجید نے کہا کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا, جیسا کہ ہم نے تمہیں میں سے تمہیں ایک رسول دیے ہیں جو تم پر ہماری آیتیں پڑھیں گے, وَيُزَكِّيكُمْ, اور تمہارا تزکیہ کر دیں گے, تمہیں پاک صاف کر دیں گے. نبی پاک کی تعلیمات یہ ہیں کہ تو ظاہری طور پر بھی بڑا صاف ستھرا ہو. حضور نفاست کو پسند کرتے, صفائی کو محبوب رکھتے, خوشبو کا استعمال کرتے, مسواک کو محبت سے استعمال کرتے, ظاہری صفائی بھی. اور ترمذی میں موجود ہے, حضور نے فرمایا اے انس بن مالک میرے بیٹے, ہو سکے تو صبح اس حال میں کرنا کہ تمہارے سینے میں پتہ ہے یہ میری سنت ہے, اور جس نے میری سنت سے محبت کی اسی نے مجھ سے محبت کی. نرے دانت صاف کرنا ہی سنت نہیں, دل صاف کرنا بھی سنت ہے. باطن بھی صاف ہونا چاہیے, انسان کے اندر سے ساری بیماریاں نکل جائیں. عزیز دوست, تزکیہ ہو, حسد سے خالی ہو سینہ, بغض سے خالی ہو. یہ جو روحوں پر بوجھ ہوتا ہے یہ حسد کا ہوتا ہے, یہ باطن پر دھبا ہوتا ہے یہ عداوت کا ہوتا ہے. یہ کچھ چیزیں جو ہمیں بالکل بے قرار کر دیتی ہیں یہ تکبر کا روگ ہوتا ہے. یہ عجب خود پسندی یہ اندر انسان کے جوار بھاٹا پیدا کر دیتی ہے. اگر بندہ ہو جائے سادہ, حضرت باجید بستامی رحمت اللہ علیہ کھڑے تھے تو ایک شخص نے آپ سے پوچھا حضرت خواجہ پیر باجید بستامی سے ملنا ہے. آپ فرمانے لگے یہ جو بندہ جس کا تم نے ابھی نام لیا ہے نا, اس کو ڈھونڈتے مجھے 30 سال ہو گئے, مجھے نہیں ملا. 30 سال. یہاں بیچارے نقیب ان کی کلاس لگ جاتی ہے اگر وہ لقب تھوڑے بیان کریں تو لسٹوں میں لکھ کے دیے جاتے ہیں, یہ نام نہیں لیا, یہ نام نہیں لیا, فلانے چودھری کا نام رہ گیا, فلانے کا رہ گیا, فلانے کا. وہ چھوڑ دیں بھائی, یہ تو حضور کی تعریف کی محفل ہے, اس میں باقیوں کی تعریفیں کدھر سے آ گئی, کدھر سے آ گئی؟ یہ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ذکر پاک کی مجلس ہے. دوستو آپ غور کریں گے اور چیزوں کو سمجھیں گے. خواجہ باجید بستامی سے اس نے کہا میں نے ملنا ہے, فرمانے لگے 30 سال سے ڈھونڈ رہا ہوں, ملا نہیں. وہ سائڈ پہ جا کے ایک بندے سے کہنے لگا میں نے حضرت خواجہ پیر شیخ باجید بستامی سے ملنا ہے. کہنے لگے ابھی تو وہاں کھڑے تھے تمہارے پاس. کہنے لگا میں نے تو پوچھا ہے. کہنے لگے اصل میں یہ جو تم نے لائن لگائی ہے نا القابات کی, یہ وہ مانتے نہیں اپنے آپ, نہ حضرت نہ خواجہ نہ پیر نہ صوفی, وہ تو نیرا باجید کہتے ہیں
اور اس میں بھی کئی دفعہ روتے ہیں رب کی بارگاہ میں. تو یہ جو القابات تم نے لگائے ہیں نا، ہمارا تو جناب بڑا عجیب منظر ہے. تو تزکیہ کے لیے حضور آئے. پھر فرمایا وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، حضور تمہیں کتاب سکھائیں گے، حکمت سکھائیں گے. حضور قرآن سکھانے آئے. نبی کریم کیا سکھانے آئے؟ آپ بنے انجینئر شوق سے، آپ لیکچرار بنے شوق سے بنے، لیکن ساتھ قرآن پاک کے قاری بھی تو بنے نا، قرآن پاک کو سمجھنے والے بھی تو بنے نا. اس بندے کو اتنی کہانیاں آتی ہیں، جسے اپنے شجرے آتے ہیں، جسے اپنی برادری کی شان آتی ہے، اسے قرآن کی آیتیں کیوں نہیں آتی؟ جسے ساری پنچایت میں ساری بات سنانی آتی ہے، اسے قرآن مجید بھی آ سکتا ہے. شرط یہ ہے کہ وہ آگے بڑھے، قرآن پاک کو سیکھے. ہم نہ کچھ کام ہم نے بچوں کے ذمہ، میرے پاس ایک صاحب بچہ لے کے آگے کہنے لگے دعا کریں یہ پڑھ جائے. تو میں نے کہا آپ بھی کچھ 100 سال کے نہیں ہو گئے، میں دعا کرتا ہوں آپ دونوں ہی پڑھ جائیں. آپ بھی تو پڑھ ہی سکتے ہیں نا، آپ بھی تو توجہ کریں نا. ہم نا جناب کو بعض لوگوں کا عجیب زاویہ نگاہ بن جاتا ہے، او بھائی آپ بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ کیوں نہیں پڑھ رہے؟ او جی میری اب زبان موٹی ہو گئی ہے. تو میں نے کہا یہ کل آیا ہے واٹس ایپ، سب نے سیکھ لیا ہے. یہ کل آیا، ای میل کرنا بھی آ گیا لوگوں کو، اور کمنٹس دیکھنا بھی آ گیا. اور بڑے بڑے لوگ جن کو نہیں بھی توجہ جن کی ہونی چاہیے تھی ان کی بھی توجہ، یعنی میں تھوڑا مصروف زیادہ رہتا ہوں، اور اب تو کچھ طبیعت بھی ٹھیک نہیں رہتی. دعا فرمائے اللہ تعالیٰ کچھ کام لے لے. وہ کوئی دوست پوچھتا ہے کہ آج کل کیا کر رہے ہیں، تو میں کہنا کچھ بھی نہیں، بس ہڈیاں آنیاں جانیاں دیکھو، ادھر آ رہے ہیں اور ادھر جا رہے ہیں، بھائی یہی کام کر رہے ہیں. اس کے باوجود لوگ ناراض ہیں. یعنی مسئلے دو ہی تھے، عمر بھر حل نہ ہوئے. ایک نیند پوری نہ ہوئی اور دوسرا خواب مکمل نہ ہوئے. سوچتے ہی رہتے ہیں کبھی 6 گھنٹے اکٹھے ملے تو سوئیں گے، لیکن کوئی کام خاص جس طرح کرنا چاہیے مرتب کر کے وہ ہم سے ہوتا نہیں. اللہ توفیق دے تو ہو جائے. لیکن میں ایک چیز محسوس کرتا ہوں شدت کے ساتھ، بڑی شدت کے ساتھ، کہ کچھ ایسی چیزوں کو لوگوں نے اوڑھ لیا ہے. مجھے زیادہ وقت نہیں ملتا، کئی دوست پوچھ لیتے ہیں، بلکہ شاید ہر ہفتے ہی کوئی پوچھ لیتا ہے آپ سٹیٹس کہاں پہ لگاتے ہیں. میں کہ یار میں نے لانا نہیں ہوتا، لیکن وہ بس ایک ذہن بن گیا نا. اور ایسے لوگ جن کے بارے میں امید تھی کہ یہ سٹیٹس والے نہیں، یہ تسبیح والے ہیں، یہ اللہ اللہ کریں گے، ان کے ہاتھوں میں بھی موبائل نظر آتا ہے. اور جو بھی چیز ہاتھ میں ہو وہ چلنے لگتی ہے. موبائل ہاتھ میں ہوگا تو چلے گا، اور اگر تسبیح ہوگی تو وہ بھی انشاءاللہ چلے گی. چلے اس کی بھی ضرورت ہے، کہیں تو چلائیں، لیکن باقی تسبیح بھی تو لینا ہاتھ میں، کچھ وقت اسے بھی تو دینا. تو میرے عزیز قرآن مجید کو سیکھیں. اور پھر فرمایا والحکمہ، حضور تمہیں دانائی سکھانے آئے. نبی پاک نے ہمیں باشعور کیا ہے. بصیرت کا جو نور دروازہ رسول سے ملتا ہے وہ کہیں سے بھی نہیں ملتا. حضور کی باتیں حکیمانہ، نبی پاک کے ارشادات انسان کو تازہ کر دینے والے، ذہن کی بند گرہیں کھول دینے والے. حضور کے ایسے فرامین، نبی پاک علیہ السلام نا انا نہیں جگاتے لوگوں کی. ہم جب کسی شخص سے گفتگو کرتے ہیں تو وہ رد عمل کے طور پر سخت ہو جاتا ہے، جو کہ ہم انا جگا دیتے ہیں. حضور انا نہیں جگاتے، نبی پاک ضمیر جگاتے. حضور اس طرح کی بات کرتے تھے کہ سامنے والے کو تعلیم مل جاتی، ایجوکیٹ ہو جاتا، اس کی نفسیات قبول کر لیتی کہ یہ بات ٹھیک ہے، نفسیات قبول کر لیتی. ایک نوجوان نے آ کے کہا معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، یا رسول اللہ مجھے زنا کی اجازت دے. صحابہ کہتے ہیں ہمیں بڑی تکلیف ہوئی اس کی بات کی، لیکن حضور نہ تعلیم دیتے ہیں. نبی کریم نے بٹھا لیا اور بٹھا کے فرمایا ایک بات بتا. یا رسول اللہ حکم کرے. فرمایا تو پسند کرتا ہے کہ تیری بیٹی سے زنا کرے؟ اس کی آنکھیں کھل گئیں. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ فرمایا تیری بہن سے، ماں سے، خالہ سے، پھپھو سے، جو رشتے قریبی ہیں حضور نے گنوائے تو اس کی آنکھیں لال ہو گئی غصے سے.
یا رسول اللہ میں نام بھی نہیں لینے دیتا. اب حضور نے اس کے ذہن پر دستک دی. معاشرے میں جب آپ کسی چیز کو خریدنے نکلتے ہیں تو آپ پھر دکان بھی تو ڈھونڈتے ہیں نا کہاں سے لینی ہے. تو جس چیز کو آپ خریدنے جائیں گے یقیناً اس کی مارکیٹ بھی تو ہونی چاہیے نا, کہیں سے ملے گی وہ. تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس ذہنی سطح پر لائے اپنی حکمت کے ساتھ. حضور فرمانے لگے تو نہیں اجازت دیتا اور ہونا بھی نہیں چاہیے ایسا, لیکن جس سے تو بدکاری کی اجازت مانگ رہا ہے وہ بھی تو کسی کی بیٹی ہوگی نا. امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ وصال کر گئے. ایک آدمی آپ سے بڑی محبت کرتا تھا. وہ کہتا مجھے امام صاحب خواب میں ملے. تو میں نے کہا حضور انتقال کے بعد آپ پہ کیا گزری؟ تو فرمانے لگے میں نے اپنے رب کو بڑا ہی کریم پایا ہے, میں نے اپنے مالک کو بڑا ہی مہربان پایا ہے, وہ بڑا معاف کرنے والا ہے. تو فرمانے لگے میں نے عرض کی کہ حضور آپ نے دین کی نوکری بڑی کی, خدمت بڑی کی, کتابیں لکھی, درس تدریس واعظ نصیحت تبلیغ, بڑا کچھ کیا, اس سبب سے اللہ نے آپ کو معاف کیا. تو امام غزالی فرمانے لگے نہیں بھائی, سبب تو کوئی اور چیز بنی ہے. وہ کیا؟ تو امام صاحب فرمانے لگے میں ایک دن تحریر لکھ رہا تھا تو اپنا قلم میں نے سیاہی میں ڈبویا. گرمی بڑی شدید تھی. جب اس قلم کو میں لکھنے کے لیے اٹھا رہا تھا نا تو ایک مکھی آ کے بیٹھ گئی اور وہ سیاہی چوسنے لگی. میرے دل میں خیال آیا بیچاری پیاسی ہے, چلو اچھے طریقے سے چوس لینا, اس کی گرمی تھوڑی ٹھنڈی ہو جائے تو میں دوبارہ سے سیاہی لگا لوں گا. فرماتے میں نے اسے وہ موقع دیا, اس نے اچھے طریقے سے اس سیاہی کو پی لیا, وہ تو اڑ گئی, بات ختم ہو گئی, میں بھول گیا, کبھی یاد ہی نہیں آیا. فرماتے ہیں جب میرا حساب ہونے لگا تو مالک کولین نے پوچھا غزالی وہ جو مکھی پہ رحم کیا تھا تو تیرا اس سے کیا لالچ تھا؟ کیا لالچ تھا؟ نہ تو اس کا کوئی ووٹ بینک تھا, نہ تیرے کام آ سکتی تھی, نہ وہ کوئی ڈیوٹی کر سکتی تھی, نہ تیرے کوئی وہ تیری تعریف کر سکتی. اس بے زبان سے کیا لالچ تھا, کیوں موقع دیا؟ تو امام غزالی فرمانے لگے مولا تیری مخلوق سمجھ کے, اللہ تیری مخلوق سمجھ کے. تو رب کریم نے فرمایا تو میری مخلوق پہ رحم کرے تو میں تیرے اوپر رحم نہ کروں؟ کھول دو جنت کے دروازے. میں نے غزالی کو بے حساب جنت عطا فرما دی. بھائی شرط یہ ہے کہ تو دیکھ تو صحیح, کبھی تو نے رحم کھایا, تو نے کبھی توجہ کی ہے؟ ہمارے دائیں بائیں اتنے زیادہ دکھ نہیں جتنے زیادہ ہم لوگ ہیں, اتنے دکھ نہیں جتنے ہم ہیں. اگر تھوڑا سا غور کر, آپ یقین کریں ہماری گفتگو ہماری ذات سے شروع ہوتی ہے اور ختم بھی ہماری ذات پر ہی ہوتی ہے. او بھائی تو صرف اپنے آپ کو سجانے سنوارنے جو میرے ذہن میں آیا, اور یہ جو ہمارے تعلقات ہیں نا دنیا میں, یہ بھی ہم نے اپنی ذات کے لیے رکھے ہوئے. یہاں تو سلام اس سے لوگ لیتے ہیں جس سے کوئی کام پڑتا ہے, یہاں تو 2 4 5 رشتے اس لیے رکھے ہوئے ہیں کہ کبھی کوئی مصیبت آ گئی تو کام آئیں. کچھ تعلقات اس لیے تو غریب کو دوست بھی نہیں ملتا, اس لیے کہ اس سے کسی کو کام کیا پڑے گا. لوگوں نے شناسائی بھی ان لوگوں سے رکھی ہوئی ہے جن سے کچھ نہ کچھ ان کے ذاتی مفادات ہو. بس دل نرم ہوتا ہے نا, انسان کا دل نرم ہوتا ہے, تو وہ یہ نہ سمجھے کہ ایک آدمی کا دل نرم ہوا ہے, وہ سمجھے کہ پورے معاشرے پہ اللہ مہربان ہو گئے. اسلام کے اندر اجر و ثواب 2 طرح کا ہے, ایک بہتر ہے ایک بہترین ہے. آپ نے کسی سے قرض لینا ہو تو اس کو مہلت دینا بہتر ہے اور معاف کر دینا بہترین ہے. کسی شخص نے آپ کے ساتھ زیادتی کی ہو تو اتنی ہی زیادتی اس کے ساتھ کر لینا جائز ہے, لیکن اسے معاف کر دینا یہ بہترین ہے. تو فرمایا وہ پہلے کان لگا کے سنتے ہیں, پھر بہترین بات کی پیروی کرتے ہیں. ان میں سے جو زیادہ اچھی چیز ہے اس کے مطابق عمل کرتے ہیں. اولئک الذین ھداھم اللہ
یہی لوگ ہیں جنہیں اللہ نے ہدایت عطا فرمائی ہے۔ وَأُولَئِكَ هُمْ أُولُو الْأَلْبَابِ، اور فرمایا یہ لوگ عقل والے ہیں، یہی ہیں جنہیں اللہ نے ہدایت دی، اور یہ صاحبان عقل ہیں۔ ایک دنیا کے اندر عقل وہ ہے جس کا لوگ بہت زیادہ استعمال کرتے ہیں، تو وہ عقل انہیں بعض اوقات گمراہی کی جانب لے جاتی ہے۔ اس عقل کی بات بھی اقبال نے کہی ہے، فرماتے ہیں کہ عقل عیار ہے، 100 بھیس بنا لیتی ہے۔ اس کے لیے عیار کا لفظ کہا، اور دوسرا پہلو دیکھیے عیار کے مقابلے میں لفظ کیا کہا۔ عقل عیار ہے، 100 بھیس بنا لیتی ہے، عشق بیچارہ۔ عقل عیار اور عشق بیچارہ، دیکھیں اس کے مقابلے میں جو جملہ دیا ہے، جو لفظ دیا ہے، یعنی لفظ عیار آپ جب بولتے ہیں عیار بڑا چلاک ہے، بڑا یار ہے، بڑا مکار ہے، تو زاویہ کیا بنتا ہے؟ اور جب آپ بیچارہ بولتے ہیں تو وہ بیچارہ، اب زاویہ دیکھیے کیا کھینچا، کہنے لگے عقل عیار ہے، 100 بھیس بنا لیتی ہے، عشق بیچارہ، نہ ملا ہے نہ زاہد نہ حکیم، یہ کچھ بھی نہیں، یہ بیچارہ کچھ بھی، بیچارہ جو ہوا۔ تو عقل کی طرف تو قرآن و سنت نے توجہ دلائی ہے، لیکن عقل سے مراد ہے فہم ہو، فراست ہو، حلم ہو، بردباری ہو، عاجزی ہو، غور فکر کرنے کا مزاج ہو، کسی چیز کو پورے شعور کے ساتھ بندہ قبول کرے۔ آج کل جن چیزوں کو لوگ عقل سمجھتے ہیں نا، وہ عقل نہیں ہے، وہ چالاکی ہے۔ آج کل لوگ عقل مند نہیں ہیں، چالاک ہیں۔ چالاکی اور چیز کا نام ہے، تیز تراری اور چیز کا نام ہے، عقل مند ہونا اور چیز کا نام ہے۔ یہ جو شطرنج کے ہیر پھیر سے لوگ دنیا چلاتے ہیں، یہ عقل مند نہیں ہوتے، یہ چالاک ہوتے ہیں۔ ہمارے ہاں ڈھیر سارے لوگ اپنی زندگی، اپنا گھر، اپنا کاروبار چالاکی سے چلاتے ہیں۔ چالاکیاں لمبی نہیں چلتی، ان کے پول کھل جاتے ہیں۔ تیزیاں لمبی نہیں چلتی، جلدی مکر واضح ہو جاتے ہیں۔ چالاک آدمی کے دوست نہیں ہوتے۔ آپ کسی کے ساتھ سیاست کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں تو وہ بھی آپ کے ساتھ سیاست ہی کر رہا ہے۔ جب آپ فہم کے ساتھ چلتے ہیں، فراست کے ساتھ، اب عقل کیا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، کسی نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہترین مومن کون ہوتا ہے؟ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جس کا اخلاق زیادہ اچھا ہو۔ تو یا رسول اللہ عقل مند کون ہوتا ہے؟ تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا عقل مند وہ ہوتا ہے جو موت کو کثرت سے یاد کرے اور اپنی آخرت کی تیاری کرے۔ یہ عقل ہے، یہ شعور ہے۔ لیکن وہ چالاکی کے ساتھ دنیا داری میں بڑا اپنا نام بنا لے، بڑے پیسے جمع کر لے، بڑا جناب گھروندہ تیار کر لے، تو یہ چالاک ہے، عقل مند نہیں۔ فہم والے بنے، شعور والے بنے، اپنی زندگی فہم کے ساتھ گزاریں۔ آپ اپنے شعور کی بلندی کی طرف بڑھیں، اپنے بچوں کو تیز نہ کریں، چالاک نہ کریں۔ ایک درویش سے میری ملاقات ہوئی تو وہ بڑے بھولے بھالے تھے، ان کے بچے بھی بھولے بھالے تھے۔ تو میں نے سارے خاندان میں سب بھولے بھالے لوگ دیکھے، تو میں نے ان سے کہا کہ یہ کیا ماجرا ہے؟ تو کہنے لگے ہمارے دادا جی نے دعا کی تھی کہ یا اللہ میرے بچے چالاک نہ ہوں، یہ شاطر نہ ہوں، تیزیاں نہ کرنی آتی۔
ये भोले हों, दरवेश हों, साता हों, औलादे शऊर तेल तराक हो जाए ना, चालाक शातर हो जाए, तो वो तो माँ बाप को भी रोज कोई ना कोई कहानी सुनाते हैं। वो तो अपने दाएं बाएं भी कोई ना कोई नया किस्सा ही बयान करते हैं। अक्लमंद बने, शऊर वाला उन्हें बनाएं, उन्हें अच्छे बुरे की तमीज सिखाएं। यानी शऊर, चालाक आदमी तो हलाल हराम की परवाह नहीं करता, बस वो देखता है मैंने पार्टी को काबू कैसे करना है। लेकिन अक्लमंद वो होता है जो देखे कि ये मेरे लिए जायज है कि नाजायज है, मेहनत से काम करे, शऊर से काम करे, लेकिन लुकमा हराम कभी अपने घर दाखिल ना होने दे। ये शऊर है, ये बुलंदी है। यानी शऊर ये है कि उसे पता चले कि ये हक मेरा है, ये मेरे भाई का है, ये हक मेरा है, ये मेरे मुलाजिम का है, ये हक मेरा है, ये मेरे पड़ोसी का। ये शऊर है। और चालाकी क्या है कि वो तेजी दिखाए और सबका माल हड़प करके अपने घर ले आए और किसी को पता भी ना चलना दे। ये चालाकी है। चालाक न बने, बाशऊर बने, फहम वाले बने। मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर अल्लाह ताला ने जो कुरान मजीद किताब नाजिल की, तो 300 के लगभग आयात कुरान पाक में ऐसी हैं जिनका ज्यादा मुताला है, वो ज्यादा जमा कर लेंगे। 300 के करीब आयात ऐसी हैं जिसमें अल्लाह ताला ने अक्ल और शऊर की तरफ बढ़ने का हुक्म दिया है। फरमाया अक्ल वालों गौर करो, तुम देखते नहीं जमीन और आसमान में इख्तलाफ है, रात और दिन आते जाते हैं, इसमें गौर करो, इसमें निशानियां हैं। पर उनके लिए जो अक्ल रखते हैं, जो शऊरी बुलंदी रखते हैं, तेजी नहीं, चालाकी नहीं, शातरपन नहीं। अबू जाल जो था ना, वो बेवकूफ आदमी नहीं था। दूर दराज से लोग उसके पास अपने मुकदमात का फैसला कराने आते थे। चालाक आदमी था, इतनी जबरदस्त बात करता था, इतनी अच्छी बातें सुनाता था कि लोग लोटपोट होते थे, घंटों बैठ के लोग उसकी बात सुनते थे। लेकिन शातिर था, अक्लमंद नहीं था। अगर अक्लमंद होता तो उसे नजर आ जाता कि वो देखो आफताब नबूवत चमक रहा है, वो गुलाम हो जाता है रसूल पाक का। लेकिन वो चालाक था, चालाकियां करता रहा, तेजियां दिखाता रहा। उसने इस तरतीब से इस्लाम की मुखालिफत की। आप देखें ना, जिस रात नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शहीद करने का इरादा इन जालिमों ने किया है, तो बड़ी प्लानिंग की। हर कबीले से एक एक बंदा लेके आओ, हर कबीले से, और उसके हाथ में तलवार थमाओ। जब हर कबीले का बंदा होगा तो अगर माज़अल्लाह हुजूर को शहीद करने में कामयाब हो गए तो किसी एक कबीले पर इल्जाम भी नहीं आएगा और बनु हाशिम किसी एक कबीले का मुकाबला भी नहीं कर सकेंगे। इस चालाकी से, ये कबील लोगों की समझ में बातें नहीं आती थी, पर चालाक थे। इस चालाकी से ये दीन की मुखालफत करते थे, ये तेजी दिखा के मुखालफत करते थे, और जनाब सिद्दीक़ अकबर दिफा की कोशिशें करते थे। वो शऊर के साथ, फहम के साथ उन्होंने भी अंदाज इख्तियार किया ना। इन्होंने चालाकी की कि हर कबीले से एक एक बंदा, वो तो अल्लाह की हिकमत थी कि सरकार ने एक मुट्ठी में पकड़ के मट्टी फेंकी तो इनकी आंखों के आगे अल्लाह तबारक व तआला ने पर्दे डाल दिए। लेकिन इसके मुकाबले में हजरत सिद्दीक़ अकबर फहम व फिरासत का, शऊर का वो मुजाहरा कर रहे हैं। वो कैसा बंदोबस्त करते हैं, कहते हैं अपने गुलाम से कि 2 ऊंटनियां मोटी ताजी, उनको तुमने लेके गार के उस जानिब आ जाना है। अपने गुलाम से कहते हैं कि तुमने इन ऊंटनियों को वहां पहुंचाना है। बेटे से कहते हैं सारा दिन काम काज के सिलसिले में इधर उधर जाना और काफिरों की बातें सुन के पहुंचाना कि नया मंसूबा क्या बना रहे हैं। अपनी बेटी से कहते हैं पुत्र खाना पका के, कल का बासी नहीं ताजा पका के, और फिर उसको तैयार करके, और बेटा दिन के उजाले में नहीं रात के अंधेरे में आना।
اب یہاں اقبال بولے, اقبال کہنے لگے جب عشق سکھاتا ہے آداب خود آگاہی, عشق بھی ایک عقل دیتا ہے, جب عشق سکھاتا ہے آداب خود آگاہی تو کھلتے ہیں غلاموں پر اسرار شہنشاہی, پھر وہ غلاموں کو بادشاہ بنا دیتا ہے. تو کہا رات کو وہاں کھانا پہنچانا یہ ان کا شعوری فیصلہ ہے, اور رستے میں حضرت صدیق اکبر بھی شعور کا مظاہرہ کرتے ہوئے حضور کو لے کے جا رہے ہیں. انہوں نے بھی پلاننگ کی, منصوبہ بندی کی, پر چالاکی سے حضرت صدیق اکبر بھی اپنا شعور استعمال کر رہے ہیں. رستے میں ایک شخص ملتا ہے جناب صدیق اکبر کو, یہ شعور ہے, یہ فہم ہے, یہ فراست ہے. ایک شخص رستے میں ملتا ہے. عرب کے اندر ایک رواج تھا کہ کبھی کبھی نہ کوئی ہادی ساتھ لے لیا جاتا تھا. ہادی اس کو کہتے تھے جو رستہ دکھاتا تھا آگے آگے. وہ کوئی تھوڑا بہت نذرانہ لیتے تھے, رقم لیتے تھے, رستہ دکھاتے تھے. چونکہ وہ رستہ بتانا بڑی دور دور تک آبادی نہیں ہوتی تھی, تو پوچھیں گے کس سے اگر بھول گئے تو ایک شخص ساتھ رکھ لیا جاتا تھا. رستے میں ایک شخص ملا جو مدینہ شریف سے جا رہا تھا مکہ مکرمہ. حضرت صدیق اکبر کو وہ جانتا تھا, نبی پاک علیہ السلام کا بظاہر آشنا نہیں تھا. حضرت ابوبکر صدیق سے پوچھتا یہ کون ہے؟ اب حضرت صدیق اکبر کا شعور دیکھو, وہاں شعور اسلام کی مخالفت میں چالاکی استعمال ہو رہی, یہاں شعور دفاعی اسلام میں استعمال ہو رہا ہے. یہ فہم ہے, یہ عقل ہے. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً سوچنے لگے, فرمانے لگے اگر حضور کا نام بتا دیا یہ تو جاتے ہی فوراً ان کو بتائے گا کہ میں نے نبی پاک کو جاتے دیکھا ہے. وہ کہنے لگے کون ہے؟ آپ سوچ میں پڑ گئے یہ کون ہے؟ تو حضرت صدیق اکبر نظریں جھکا کے, ہاتھ باندھ کے حضور کی طرف چہرہ موڑ کے کہنے لگے یہ میرے ہادی ہیں, یہ مجھے رستہ دکھاتے ہیں. اب وہ کچے مزاج کا تھا نا, وہ سمجھا مکے سے مدینے کا رستہ دکھاتے. حضرت صدیق اکبر بتا رہے تھے یہ مجھے جنت کا رستہ دکھاتے ہیں, رب کی معرفت کا رستہ دکھاتے ہیں. یہ بھی شعور ہے جب عشق سکھاتا ہے آداب خود آگاہی, پھر کھلتے ہیں غلاموں پر اسرار شہنشاہی. عطار ہو, رومی ہو, رازی ہو, غزالی ہو, کچھ ہاتھ نہیں آتا بے آہ سحرگاہی. عجیب بھائی, آپ اپنا شعور اگر صحیح جگہ استعمال کریں تو فہم بن جائے گا, فراست بن جائے گا, فائدہ مند ہو جائے گا. لیکن نہیں, چالاکی کی طرف لوگ بڑھنے لگے, پتے پھینکنے لگے, کہانیاں سنانے لگے. کون سا ایشو ہے جس کو آج اٹھایا جائے؟ کون سی بات ہے جس کا پراپوگنڈا کر کے اپنے آپ کو مشہور کیا جائے؟ کیا ہے جو سوسائٹی میں پھینکی جائے بات تو لوگ توجہ کریں گے ہماری سیاسی جماعت کی طرف؟ کیا اس طرح کا ماحول بنایا جائے, کس طرح کر کے پیچ و تاب کیا جائے, کس طرح کر کے لوگ توڑے جائیں, کس طرح بنائے جائیں؟ نہیں, اس طرح لوگ کمزور ہو جاتے ہیں. اس طرح شعور نہیں رہتا قوموں کے پاس. میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس عبد القیس کا وفد آیا تھا. تو جو عبد القیس ان کا سردار تھا, نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں جب وہ حاضر ہوئے, لاؤبالی فیصلے نہ کریں, فیصلے زندگی میں سوچ کے کریں. آپ کسی بھی چیز کے سربراہ ہیں, آپ مسجد کے صدر ہیں یا قبیلے والے آپ سے فیصلہ کراتے ہیں, یا کسی جماعت کو لیڈ کرتے ہیں, یا خاندان والے آپ کو بڑا سمجھتے ہیں, یا کوئی آدمی آپ کو دینی تعارف سے پہچانتا ہے, تو فہم کے ساتھ, دانائی کے ساتھ, حکمت کے ساتھ آپ اس کو لے کے چلیں. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے وفد عبد القیس کے سربراہ سے کہا تھا کہ تمہارے اندر 2 خصلتیں ہیں, 2 عادتیں تمہارے اندر ایسی ہیں جنہیں اللہ بڑا ہی پسند کرتا ہے. یا رسول اللہ کون کون سی؟ فرمایا ایک تو تم عقل والے ہو, اور دوسرا بردبار ہو, حلم والے ہو. تم جذباتی فیصلے نہیں کرتے, تمہارے اندر بردباری ہے, ٹھہراؤ ہے.
یہ دو باتیں، تمہاری سمجھداری اور تمہارا ٹھہراؤ، یہ اللہ کو بڑا ہی پسند ہے۔ بڑی جذباتی باتیں لوگ کرتے ہیں، بڑا گھروں کے اندر ماحول خوفناک ہو جاتا ہے، قبیلوں میں ماحول خوفناک ہو جاتا ہے، جماعتوں میں خوفناک ہو جاتا ہے۔ بڑے شعور کے ساتھ مسلمان کو آگے بڑھنے کی ضرورت ہے۔ یہ جو مسلمانوں نے فتح یابی حاصل کی ہے نا بڑی ساری جگہوں پہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو کامیابیاں دی۔ مسلمان اپنی تعداد کی قلت کے باوجود، اسلحے کی قلت کے باوجود بڑی جگہوں پہ کامیاب رہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں بڑا سارا نوازا۔ تو اس کے اندر بھی قرآن مجید کی سورہ انفال جب ہم دیکھتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہاں ارشاد فرمایا کہ مسلمان 100 ہوتا ہے اور وہ صبر کرتا ہے تو وہ 200 کا مقابلہ کرتا ہے۔ 1000 ہوتا ہے وہ صبر کرتا ہے اور مقابلہ 2000 کا کرتا ہے مسلمان۔ کیوں بھلا؟ اس لیے کہ سورہ انفال میں رب فرماتے ہیں کافر وہ قوم ہے کہ قوم اللہ یعقلون، وہ قوم تو ہیں پر ان کے پاس عقل کوئی نہیں۔ وہ چڑھ دوڑتے ہیں کہ مار دیں گے، مر جائیں گے، آج انہیں ختم کر کے رہیں گے۔ وہ شعور کے ساتھ میدان میں نہیں آتے۔ لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے لوگوں کو لے کے جاتے تھے، حضور انہیں سمجھاتے تھے، صف بندی کرتے تھے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ایک طریقہ بتاتے تھے کہ جھنڈا تمہارے ہاتھ میں رہے گا، اگر یہ آدمی شہید ہوتا ہے تو جھنڈا بھائی مدد اللہ کی ہے، لیکن حکمت کے تقاضے سارے پورے کیے جائیں، وہ سارے کام کیے جائیں جو وقت کے تقاضوں کی ضرورت کے مطابق ہوں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بتایا کرتے تھے کہ تم نے اس درے پہ ڈیوٹی کرنی ہے، کوئی نیچے نہ اترے جب تک ہم نہ کہیں، تم یہاں کھڑے رہو۔ ایک آدمی کو پیچھے رکھتے تھے، تم نے اسکارف لے کے بالکل پیچھے آنا ہے۔ اگر کسی کا سامان گر جائے، کوئی اونٹ پیچھے رہ جائے، کوئی مسئلہ ہو جائے، تمہیں پتا ہو، شعور کے ساتھ، بالیدگی کے ساتھ بیٹھ کر، عقل کے ساتھ، فہم کے ساتھ۔ ہمارے پاس بہت سارے لوگ آتے ہیں، بڑی بڑی جذباتی باتیں بتاتے ہیں، اس طرح بھی کر دیں، اس طرح بھی کر لیں۔ آپ لوگوں کو یہ بھی بتائیں، بڑے بڑے رکے آتے ہیں، بڑی بڑی باتیں سخت لوگ کرنے کا کہتے ہیں، ایسی کی تیسی کر دیں آپ۔ تو ہمیں پتہ ہے، چلیں تھوڑا سا کتاب و سنت اپنی نظر سے صحیح، تھوڑے علم سے صحیح، پر ہمیں بھی تھوڑا سا پتہ ہے۔ تو میں بہت سارے دوستوں کو کہا کرتا ہوں کہ او بھائی چلو ٹھیک ہے، سخت بات نہیں کرتے، جلال میں نہیں آتے، پر اس کا یہ مطلب تو نہیں نا کہ ہمیں پتہ نہیں کسی بات کا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انسان کو کہا کہ اندر کا بوجھ اتار دے ورنہ تیرے لیے جینا مشکل ہو جائے گا۔ یہ اتار دے اندر کے سارے بوجھ، یہ جھوٹ کا بوجھ، یہ عداوت کا بوجھ، یہ حسد کا بوجھ۔ اعلیٰ حضرت بریلوی رحمۃ اللہ علیہ ملفوظات شریف میں فرماتے ہیں کہ حسد کرنے والا سامنے والے بندے پہ اعتراض نہیں کرتا، بلکہ حسد کرنے والا اللہ کی تقسیم پہ اعتراض کرتا۔ وہ کہتے ہیں اسے کو دیا ہے، مجھے دینا چاہیے تھا۔ بحث کرتے ہیں لوگ، اپنے گھر بیٹھ کے دلائل جمع کرتے ہیں۔ کبھی کسی شخص کے بارے میں آپ ذرا قرآن مجید پڑھیں اور میرے رسول کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی احادیث کا مطالعہ کریں۔ قرآن تو حضرت موسیٰ کی شان بھی بیان کرتا ہے، حضرت یوسف کے تذکرے نہیں بیان کرتا قرآن، جناب عیسیٰ روح اللہ کی عظمت قرآن بیان نہیں کرتا۔ اعلیٰ حضرت بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے کسی نے شعر پڑھا کہ شان یوسف جو دبی تو وہ بھی اسی در پہ دبی، تو اعلیٰ حضرت فرمانے لگے تمہیں غلطی لگ گئی ہے، میرے نبی کسی کو دبانے نہیں آئے۔ تو بندے بڑے حضرت ہوتے ہیں نا جی، اعتراض تو پڑا ہے، ابھی واٹتے پہ آئے، تو کہنے لگا جی شعر پہ اعتراض کرنا آسان ہے پر شعر کہنا مشکل ہے، تو فرمانے لگے چلو کہہ بھی دیتے۔ اس نے کہا دی آپ کہیے، تو فرمانے لگے شعر یوں کہو کہ شان یوسف جو بڑی وہ بھی اسی در سے بڑی، شان یوسف جو بڑی تو وہ بھی اسی۔ عزت دینے سے آپ کوئی کمزور ہو جائیں گے؟ کوئی نقصان ہو جائے گا کسی کو عزت دینے سے؟ کیا فرق پڑتا؟ لیکن آپ یقین کریں کہ وہ اتنی مصیبت بنی ہے عزت لینے کی،
प्रोटोकॉल लेने की, अपना आप मनवाने की, इतनी ज्यादा। बल्कि वो लोग जिनको बिल्कुल इस चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए था, दरवेश लोग, वजीरों का भी इस्तकबाल हो रहा होता है और पीरों का भी इस्तकबाल हो रहा होता है। कोई वजीर चढ़ जाए रोड पे तो रास्ता गरीब आदमी को फिर भी नहीं मिलता, तो कोई तगड़ा पीर चढ़ जाए तो फिर भी नहीं रास्ता मिलता। हालांकि ये दरवेश हैं, ये फकीर हैं, ये फकर का दर्स देते हैं, लेकिन चाव ही बड़ा है। मेरे रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सादा और समझ वाला और ऐन तबीयत के मुताबिक, जिसमें किसी बंदे को कोई मुश्किल ना हो। पता है मेरे महबूब का कमाल ये था कि नबी करीम तक रसाई बड़ी आसान थी। हर बंदा बड़ी आसानी से पहुंच जाता, बड़ी आसानी से। बुखारी में भी हदीस है, लेकिन काजी एजाज रहमतुल्लाह ताला अलैह ने बड़े प्यार से लिखी है और अनोखा रंग उनकी तहरीर में अच्छा लगता है। हजरत अनस बिन मालिक रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि मुल्क शाम का एक शख्स हुजूर की बारगाह में हाजिर हुआ अपने बादशाह का कोई पैगाम लेके। गरीब आदमी ना वैसे ही तबन ही थोड़ा सा मायूस होता है, डर रहा होता है, वो सहमा हुआ होता है। लेकिन हालात के सहमे हुए लोगों को बता दो, हालात बदल जाते हैं, एक जैसे नहीं रहते। लेकिन ये बेचारे सहमे, ये हर जगह डर रहे होते हैं, ये आस्थानों पे भी डर के पीछे बैठे हुए होते हैं। आस्थानों पे प्रोटोकॉल मिल रहा होता है, जिसकी जेब तगड़ी होती, तो डरते हैं ये लोग और इन पे प्रेशर बढ़ा दिया जाता है। कुछ ऐसे काम किए जाते हैं जिनसे इनकी दिलों पर बोझ भी रहता है कि नहीं नहीं यहां बात कोई नहीं करनी। हजरत अनस बिन मालिक रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, जब वो आया ना नबी करीम की बारगाह में, तो वो कांपने लगा। कोई बात भी नहीं हुई, कोई ऐसा मसला भी नहीं हुआ, लेकिन वो कांपने लगा और थर थर कांपने लगा। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे फरमाया कि क्यों डरते हो, क्या बात? कहने लगा, मैं मदीने की जो रियासत है उसके सरबराह के पास आया। गरीब आदमी हूं, डर लगता है कोई ऐसी बात ना हो जाए कि आप नाराज हो जाए। तो उन्होंने तो देखा था ना उन लोगों को कि जो जानवर को मालिक की मर्जी के बगैर छांव में बांध देते थे तो मार पड़ती थी। इतना सियाना हो गया तो मर्जी करेगा, मुझे डर लग रहा है। हजरत अनस बिन मालिक कहते हैं, बात कहां की थी, चली कहां गई? उसने क्या कहा और फिर जवाब में मेरे महबूब ने क्या फरमाया। आप जरा बात का लेवल देखें और हुजूर की गुफ्तगू का स्टेटस देखें। ये वो लोग, ये वो तरबियत है जो लोगों के दिलों और रूहों तक उतरती है। मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने बात सुनी तो हुजूर रो पड़े और इतना रोए कि घुटनों के बल जमीन पर बैठ गए। जनाब अनस बिन मालिक फरमाते हैं, हुजूर फरमाने लगे, ना भाई तू किसी बादशाह के पास नहीं आया, ना तू किसी हुक्मरान के पास नहीं आया, तू तो उस बेटे के पास आया है जिसकी मां गोश्त के खुश्क टुकड़े खा के भी रात गुजार लिया करते। मेरी मां तो गोश्त के खुश्क टुकड़े खा के रात गुजार लेती थी, ना ना तो किसी। हजरत अनस बिन मालिक कहते हैं, उसने बात सुनी तो वो भी रो पड़ा और मैंने सुनी तो मैं भी रो पड़ा। दोस्तों, रसूल करीम देखे ना, हम लोगों ने किस तरह का लेवल बनाया हुआ है। अभी तक वो जो दौलत का रट्टा है थोड़ा बहुत, वो अभी तक चलता है। अभी तक खानदान के अंदर कोई बंदा अमीर हो जाए तो चौधरी भी वही होता है, सियाना भी, मेरा तो ख्याल है पीर भी वही होता है।